السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز CS507 لیکچر نمبر 3 مجاہد عشائی کے ساتھ. گزشتہ لیکچر میں ہم نے آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے اس کو بارے میں، انفارمیشن نیڈز کے بارے میں، کوالٹی آف انفارمیشن کے بارے میں، اور آرگنائزیشن کی تشکیل کس طریقے سے کی جاتی ہے، اس کے سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، والیوم آف بزنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ تمام باتیں اور بہت سی باتیں کی. آج کے لیکچر کے اندر ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ کہ سائز کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، تو سائز کی امپورٹنس ایک چھوٹی آرگنائزیشن کے اندر، ایک میڈیم سائز آرگنائزیشن میں اور ایک لارج آرگنائزیشن میں کیسے انفارمیشن کی نیڈز اور انفارمیشن سسٹمز کس طریقے سے بدلتے ہیں یا تبدیل ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اس چیز کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے. بیسکلی بات وہی سے شروع کرتے ہیں کہ انفارمیشن کی جو ضرورت ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو، وہ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ وہ اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کا والیوم آف بزنس کیا ہے، آپ کے سائز آف آپریشنز کیا ہیں، اور پھر اس والیوم اور سائز آف آپریشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے جو تنظیم کو شکل دی ہے، جو اس کی اسٹرکچرنگ کی ہے، وہ اسٹرکچر کیا ہے، اور اس اسٹرکچر کے اندر جو آپ نے پھر کہے انکہے اصول جو لاگو کر دیے یا ایک سچویشن کریٹ کی ہے، وہ جس کو ہم کلچر کہہ سکتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، کس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی، کس کے ساتھ کس طریقے سے تعلق رکھنا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے ہیلو اور گڈ بائی کرنی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے کلچر کا ایک حصہ ہے. یہ بھی انفارمیشن ریکوائرمنٹس، انفارمیشن نیڈز کو ڈٹرمن کرتی. پھر بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈسیشن میکنگ لیولز کیا ہے. کیا تمام ڈسیشن میکنگ، کیا تمام ایکشنز جو ہیں وہ ایک فرد کے کہنے پہ لیے جاتے ہیں، ایک کلیکٹو ڈسیشن میکنگ ہوتی ہے، پارٹیسپیٹری ہوتی ہے، کس طریقے سے آپ اس کو ڈسیشنز کو وہ لیتے ہیں، اور کون سے ڈسیشنز کون لیتا ہے. یہ تمام چیز جو ہے یہ ڈسیشن میکنگ اسٹرکچرز کی بات آتی. پھر آپ کا تھرڈ پارٹیز اور اپنے تنظیم کے اندر، اپنے ادارے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہے اور کس طریقے کی آپ نے وضع کی ہے. جو ریلیشن شپ ایکچولی آپ کی کلچر میں بھی نمایاں ہوگی کہ آپ کس طریقے سے اس آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے کی فیسلٹی دے رہے ہیں، کام کرنے کے لیے آپ ان کو کتنی گنجائش، کتنا روم، کتنی اسپیس دے رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہو جاتا ہے. کیا وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کام کرنے کے طریقہ کار کو بہتر کرنے کا مشورہ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا ان کے جو مشورے ہیں ان کو کوئی سنتا ہے یا ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہارا خیال ہے، ہمارا خیال یہ ہے اور ایسے ہی ہوگا. دو مختلف طریقہ کار آپ کے سامنے، دو مختلف کلچر آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جاتے ہیں.
سپلائر ہے, ڈسٹریبیوٹر ہے, مینوفیکچرر ہے, جس کا آپ سے کوئی براہ راست تعلق نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس سے چیزیں خریدتے ہیں جو آپ اپنے پروسیس میں استعمال کرتے ہیں یا اپنی دکان سے بیچتے ہیں. اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے, اس کو ہینڈل کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ بھی چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں ایک آرگنائزیشن کے لیے. اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک آرگنائزیشن کے انفارمیشن ریکوائرمنٹس اور انفارمیشن نیڈس کو پھر بناتے ہیں, ان کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اور ان نیڈز اور ریکوائرمنٹس کی بیسس کے اوپر پھر وہ رولز, پروسیجرز اور سسٹمز انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے اور آرگنائزیشن کو چلانے کے وہ وضع کیے جاتے. اب بات ہو رہی تھی سائز کی. سائز کے حوالے سے 3 یا 4 مختلف قسم کے ذہن میں آپریشنز آتے ہیں. ایک اسمال سائزڈ آپریشن, ایک وہ آپریشن یا وہ آرگنائزیشن جو کہ بڑی نہیں اور چھوٹی بھی نہیں, درمیان میں کہیں آ رہی ہے, جس کو ہم میڈیم سائزڈ کہیں گے. پھر بڑی آرگنائزیشن, لارج آرگنائزیشن, اور پھر ملٹی نیشنل یا کنگلومریٹس کا ایک تصور آتا ہے جو ایک جال ہے, ایک نیٹ ورک ہے آف آرگنائزیشنز اونڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی این آرگنائزیشن which could be located anywhere in the world. تو وہ کس طریقے سے اس کی انفارمیشن نیڈز کیا ہو سکتی ہیں, اس کی انفارمیشن ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہے, اور وہ کس طریقے سے اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے, مانیٹر کرتی ہے, ان کی ایشوز, ان کے پرابلمس کو ریزالو کرتی ہے, اور ڈسیشن میکنگ کس طریقے سے وہاں پہ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک دکان کے اندر جو ایک فرد چلا رہا ہے اور ایک کانگلومریٹ کے اندر جو ایک جال ہے بہت ساری آرگنائزیشنز کا, بہت ساری کمپنیوں کا جو دنیا میں بکھری ہوئی ہیں, ان کو اور اس کو چلانے میں کچھ فرق تو ہوگا. طریقہ کار میں بھی فرق ہوگا, مینجمنٹ سٹائل میں فرق ہوگا, اسٹرکچرنگ میں فرق ہوگا, ڈسیشن میکنگ میں فرق ہوگا, انفارمیشن نیڈز اور انفارمیشن ریکوائرمنٹس جو ہیں ان میں فرق ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آج ہم اس طرف کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. چھوٹی آرگنائزیشن, ایک شخص ہے, وہ ایک دکان چلا رہا ہے, تمام فیصلے جات اس دکان کے بارے میں وہ خود کرتا ہے کہ جی اس نے کون سے پروڈکٹس رکھنے ہیں, اس نے دکان کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھولنی ہے, اس نے کس دن چھٹی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, اس دکان کے اندر کتنے لوگوں نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس دکان, جو کہ ایک مختصر سی جگہ ہو سکتی ہے, اس دکان کے بارے میں تمام معلومات, اس دکان کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں تمام معلومات, اس ورک شاپ کے اندر جتنے کاریگر کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں تمام معلومات اس شخص کو حاصل ہونی چاہیے کہ ہر شخص کیا کر رہا ہے, کس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے. جو کام سیکھنے والا ہے کیا وہ کام سیکھ رہا ہے, جو سکھانے والا ہے کیا وہ کام سکھا رہا ہے, کام کرتے ہوئے سکھا رہا ہے, ہینڈز آن ایکسپیرینس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. یہ تمام انفارمیشن جو ہیں یہ اس کے پاس آنی چاہیے. اس کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جی کون سے پروڈکٹس کے سٹاک میں کمی ہو گئی ہے کیونکہ وہ بک رہے ہیں, کون سے سٹاکس اپنی جگہ موجود ہے جو بک نہیں رہے, ان کا اس نے کیا کرنا ہے, ان کو ڈسپوز آف کیسے کرے گا, نیا مال جو خریدنا ہے وہ کہاں سے آئے گا.
نئے مال میں کتنی ویرائٹیز ہیں, کتنی مختلف قسم کی پرائسنگس ہیں, کون سا مال اس نے خریدنا ہے, کس پرائس پہ اس نے خریدنا ہے, کس پرائس پہ اس نے بیچنا ہے. تو یہ تمام ریکوائرمنٹس یا نیڈز اس کی بن جاتی ہیں. لیکن وہ ایک فرد ہے یا ایک مختصر سی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ فیصلہ جات جو ہیں وہ ایک شخص یا ایک یا دو اشخاص بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس ایسی آرگنائزیشن کے اندر والیوم آف بزنس جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک ہوتا ہے. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے, آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ صاحب وہ فلاں دکان ہے, وہاں پہ تو کروڑوں روپے کی مہینے کی سیل ہوتی ہے, لیکن وہ باپ اور بیٹا ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. جی یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ کروڑا روپے کی والیوم جو سیل کر رہے ہیں وہ ٹرن اوور جو ہے اس کے اوپر وہ پروفٹس جنریٹ کر رہے ہیں یا اس سے کمائی کر رہے ہیں, اور ٹوٹل نمبر آف مین پاور جو ہے وہ مین پاور باپ بیٹے اور دو اور لوگوں کے علاوہ پانچواں بندہ اس جگہ پہ نہیں ہے. اب ٹوٹل نمبر آف پیپل امپلائڈ بائی دیٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اسمال ہو جاتی. ہم نے کہا کہ جی کروڑا روپے کا سیل کر رہا ہے, بھائی چیز یہ ہے کتنے کروڑ کا سیل کر رہا ہے, 1 کروڑ کا کر رہا ہے, 2 کروڑ کا کر رہا ہے, 3 کروڑ کا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسمال یا لارج یا میڈیم سائز کے حوالے سے کہ جی اس کے پاس ایک جگہ ہے جہاں سے وہ آپریٹ کر رہا ہے, یا اس کے پاس 4 مختلف دکانیں ہیں جہاں سے وہ آپریٹ کر رہا ہے. اگر 4 ہے تو پھر اس کا سائز آف آپریشن جو ہے وہ بڑھ گیا, لہذا وہ اب سائز آف آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ اب اسمال نہ رہا, وہ اسمال سے تھوڑا سا آگے چلا گیا. اگر ایک برانچ ہے تو ایک برانچ کسی قدر والیوم آف بزنس کر سکتی ہے. اگر 2 برانچیں ہوں گی تو وہ اس سے زیادہ کر سکیں گی, 3 ہوں گی تو اس سے زیادہ کر سکیں گی, 30 ہوں گی تو بہت زیادہ کر سکیں گی. تو سائز والیوم سے ریلیٹڈ, سائز نمبر آف پیپل امپلائڈ بائی دیٹ آرگنائزیشن اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اسمال سائز بزنسز ہوتی ہیں وہ 1 یا 2 لوگ جو ہیں وہ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر سول اونرز ہوتے ہیں یا سول پروپرائٹرز ہوتے ہیں جو ان اسمال آرگنائزیشنز کے مالک اور ڈسیشن میکرز ہوتے ہیں. اب انفارمیشن کے حوالے سے کہ جی اسمال آرگنائزیشن کے میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کو دیے کہ جی اسٹاک کون کون سا بک رہا ہے, سیل کیا ہو رہی ہے, کس کس پروڈکٹ کی سیل ہو رہی ہے, ہر روز کتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, کتنے کسٹمرز آئے, پیسے کیش کتنا ریسیو ہوا, کتنا خرچہ کیا گیا, ادائیگیاں کیا کرنی ہیں, اور اگر وصولیاں بھی کرنی ہیں تو وہ کن کن سے کرنی ہے, کب کب کرنی ہے, کیونکہ فنڈ مینجمنٹ یہاں پہ پھر آ جاتی ہے, یا کیش مینجمنٹ جو ہے وہ اس کا تصور آتا ہے, اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو بن جاتا ہے. کیوں کہ اگر وصولی بر وقت نہیں ہوتی تو ادائیگی بھی بر وقت نہیں ہو سکے گی. ادائیگی اگر بر وقت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جی جو سٹاک ڈپلیٹ ہو رہا ہے, جو سٹاک بکتا جا رہا ہے, اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ بر وقت نہیں ہو سکے گی. یا الٹرنیٹیولی جو آپ کا سپلائر ہے یا کریڈیٹر ہے اس کو اگر پیمنٹ پر وقت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اگلی دفعہ 2 دفعہ سوچے گا, 4 دفعہ سوچے گا کہ بھائی میں اس آدمی کو, اس شخص کو, اس دکان کو یہ مال دوں یا نہ دوں, کیونکہ یہ تو مجھے پیمنٹ وقت پہ نہیں کرتا. تو آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے, آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اب
انفارمیشن ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کے پاس، بے شک آپ ایک اسمال اونر ہیں، ایک اسمال سائزڈ بزنس کے مالک ہیں، آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ جی ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز کیا ہونی چاہیے، سیل کیا ہے، ریسیویبلز اور پیبلز کیا ہیں، اسٹاک ریپلینشمنٹ کیسے کرنی ہے، اسٹاکس میں کیا چیز نہیں لے کے آنی ہے، کیا خریدنا ہے، کیا کتنا رکھنا چاہیے اسٹاک، یہ تمام چیزیں، اور پھر اس کے اوپر کیش مینجمنٹ جو ہے، اس کیش مینجمنٹ ان سب چیزوں کے حوالے سے کیش کیونکہ انوالوڈ ہے تو کیش مینجمنٹ یا فنڈ مینجمنٹ کرنے کی آپ کو ضرورت پیدا ہوتی، انفارمیشن ان تمام چیزوں کے بارے میں آنی چاہیے. تو یہ اس کی لمیٹڈ نیڈز ہو گئی، لیکن بہرحال نیڈز ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک اسمال اونر کی تو کوئی انفارمیشن کی نیڈ ہی نہیں ہوتی، اس کو تو کوئی ضرورت. ایک ریسٹورینٹ کسی نے کھولا، چاہے وہ ایک فرد نے کھولا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جی اس کے ریسٹورینٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ ہر وقت وہاں پہ بیٹھ کے ہر چیز پہ نظر رکھے گا؟ نظر تو رکھ سکتا ہے، لیکن ڈیٹیلڈ انفارمیشن اس کے پاس کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ ڈیسیشن تو اس نے لینا. تو یہ چیز جو ہے کہ جی چاہے اسمال سائزڈ ہے یا کچھ ہے، نوعیت انفارمیشن کی وہ ہم نے جو ابھی بیان کی وہ ہے، اور ضرورت اس انفارمیشن کی اس شخص کو ہے جو اس کاروبار کو اپنی موجودگی میں چلا رہا، اپنے پریزنس میں چلا رہا، اس کو ضرورت ہے اس انفارمیشن کی، کیونکہ اس کے بغیر وہ اس کاروبار کو بہتر انداز میں نہیں چلا سکتا. تو یہ بات جو ہم نے کی، یہ اسمال آرگنائزیشن کی انفارمیشن ریکوائرمنٹس یا انفارمیشن نیڈز کے حوالے سے کی. اب سوال یہ ہے کہ جی اس دکان کے اندر والیوم زیادہ ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ آج کے زمانے میں جو کمپیوٹرائزڈ زمانہ ہے تو بہت ساری ضروریات یا بہت ساری نیڈز جو ہیں وہ کمپیوٹر کے حوالے سے. ایک زمانہ تھا کہ جی 4 لوگ اور اکٹھے کر لو، بھائی یہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے. اب آج جو ہے وہ آپ نمبر آف پیپل پہ کانسنٹریٹ اتنا نہیں کرو گے، آپ کے پاس وہ ٹولز موجود ہیں جن کو آپ استعمال کر کے آپ اپنا انفارمیشن نیڈز جو ہیں اس کے تھرو پروسیس کرتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. تو فی الوقت تو انفارمیشن نیڈز کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسمال آرگنائزیشن کی بھی اپنی انفارمیشن نیڈز ہیں، جو کہ ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز، سیل، ریسیویبلز، پیبلز، اسٹاک یا انوینٹری مینجمنٹ اور کیش مینجمنٹ، یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے بہت اہم ہو جائے. اب بات کرتے ہیں ہم میڈیم سائزڈ آرگنائزیشن کی. میڈیم سائزڈ آرگنائزیشن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس چیز پہ منحصر نہیں ہے کہ اس کو ایک فرد یا ایک خاندان چلا رہا ہے، بلکہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ اس کا سائز آف آپریشن، اس کا والیوم آف آپریشن، اس کی ایکسٹینٹ آف آپریشن جو ہے وہ کتنی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ایک فیملی اونڈ بزنس جو ہے وہ بڑی کبھی نہیں، وہ بڑھ نہیں سکتی، یا اس کا وہ میڈیم سائز نہیں بن سکتی، تو یہ چیز غلط ہوگی. فیملی اونڈ بزنسز کی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس جو کہ ساری دنیا میں کام کر رہی ہیں، جن کی منوپلی ہے پرٹیکولر پروڈکٹ کے اندر، لیکن ہے وہ فیملی اونڈ بزنسز. پاکستان کے اندر اس قسم کے ایگزامپلز موجود ہیں جو آرگنائزیشنز فیملی اونڈ ہیں، لیکن ان کا ایکسٹینٹ آف آپریشنز جو ہے اور ان کا والیوم آف آپریشنز جو ہے اور ان کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہزاروں میں ہیں. والیوم بے انتہا ہے، ایکسٹینٹ آف آپریشن کراچی سے لے کے پشاور تک ہر جگہ پہ ہے. سو میڈیم سائزڈ آپریشن جو ہے وہ اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ جی اس کو
رن کون, کتنے لوگ رن کر, یا ایک فیملی کر رہی ہے یا ایک فرد کر رہا ہے, بلکہ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ اس کا ٹرن اوور کیا ہے, اس کا ایکسٹینٹ آف آپریشن کیا ہے, اس نے جو ایسٹس اس آپریشن کے اندر استعمال کر رہا ہے ٹو پروڈیوس, ٹو مینوفیکچر اور ٹو پرووائڈ دا سروسز اور پرووائڈ دا گڈس اور سیل دا گڈس, اس کا ویلیو کیا ہے. ان چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن اسمال سے میڈیم یا اسمال سے یا میڈیم سے لارج جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. یہ کلاسیفیکیشنز مثال کے طور پہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ان تمام آرگنائزیشنز کو جو کہ جن کا کہ ٹرن اوور یعنی سیلز جو ہیں, سالانہ سیلز جو ہیں وہ 5 ملین پاؤنڈز ہیں تقریباً, ان کو اسمال سائزڈ تصور کیا جاتا ہے. اب 5 ملین پاؤنڈ کو اگر ہم 106 اور یا 7 سے ضرب دے دیں تو بہت سارے کروڑ روپے بن جاتے ہیں. $500 بلین روپیز بن جاتے ہیں, سے زیادہ بن جاتے ہیں. کیا وہ اسمال سائز ہے پاکستانی اکانومی کے حوالے سے؟ نہیں. تو یہاں پہ پھر ایک تصور یہ بھی آیا کہ اکانومی کے حوالے سے آپ کے ایکسٹینٹ آف آپریشنز کیا ہے, والیوم آف آپریشنز کیا ہے. پاکستان کے اندر اسمال سائزڈ آرگنائزیشن, اسمال میڈیم سائزڈ کی ڈیفینیشن جس حد تک ہے وہ کوئی 2 کروڑ روپے کے سیل کے حوالے سے. تو یہ سائز آف اکانومی پہ ڈپینڈ بھی کر سکتا ہے کہ جی آپ اسمال یا میڈیم سائز کس چیز کو تصور کرتے ہیں. ایک دکان ہے وہی چیزیں بیچتی ہے تقریباً جو گاؤں میں ہے, اور وہی دکان ایک اسی قسم کی دکان ایک شہر میں ہے. جو شہر کی دکان ہے اس کا والیوم آف آپریشنز یا والیوم آف سیلز جو ہے اس دکان کے حوالے سے جو گاؤں کے اندر ہے جہاں پہ ایک لمیٹڈ پاپولیشن ہے, ان دونوں میں فرق ہوگا. ہو سکتا ہے کہ شہر والی وہ دکان جو ہے وہ میڈیم سائز کہلائے, جبکہ گاؤں والی دکان جو ہے وہ اسمال سائز کے کلاسیفیکیشن میں آئے. میڈیم سائزڈ آرگنائزیشن کے اندر ایک اسٹرکچر بالکل موجود ہوتا ہے. وہ اسٹرکچر اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپریشنز کا سائز یا والیوم جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس کے مختلف ایسپیکٹس کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے جو ریسپانسبلی ان ایریاز کو مینج کر سکیں. ڈسیشن میکنگ کے حوالے سے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈسیشن میکنگ بھی بہت حد تک میڈیم سائزڈ آرگنائزیشن میں سینٹرلائزڈ ہوتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس آرگنائزیشن کے مالک کے سٹائل آف مینجمنٹ پہ, جس کا ذکر ابھی ہم کچھ دیر میں کریں گے, اس پہ ڈپینڈ کرتا کہ وہ اس آرگنائزیشن کو کس طریقے سے چلانا چاہتا ہے. اب یہ تمام باتیں جو ہیں یہ میڈیم سائزڈ آرگنائزیشن کے حوالے سے, اس کی انفارمیشن ریکوائرمنٹس نہ صرف کیونکہ اب نمبر آف پرسنس بھی اس کے یہاں بڑھ گئے, اس کے یہاں پہ جو مشینری استعمال ہو رہی تھی, ایک شخص ہے وہ 2 لیتھے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ورک شاپ چلا رہا ہے, ایک اور ورک شاپ ہے جس میں کہ یا جگہ ہے جہاں پہ کہ 50 لیتھے چل رہی ہیں, 10 چل رہی ہیں, 20 چل رہی ہیں. تو آبویسلی ان کے جب آپ ان کا مقابلہ کریں گے تو ان کے سائز آف آپریشن, نمبر آف ورکرز وغیرہ, مشینری جو امپلائے ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہر چیز تبدیل ہو جائے گی. انفارمیشن بھی تبدیل. اب ان کو 2 مشینوں کی انفارمیشن نہیں چاہیے, ان کو 20 مشینوں کی انفارمیشن چاہیے, 50 مشینوں کی انفارمیشن چاہیے کہ وہ مشینیں سب کام کر رہی ہیں, صحیح کر رہی ہیں, نہیں کر رہی ہے.
اس میں سے کتنوں کا اسپیئر پارٹس چینج کرنے کی ضرورت ہے, کون سی مشین خراب ہونے کے اندیشہ ہے, اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ کیا ہو رہا ہے, کتنا وقت اس پہ لگ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, کون سی مشین کتنی پرانی ہو گئی ہے, اس کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے. اب مشینوں کی ساری انفارمیشن آپ کو چاہیے. جو آپریٹرز ان مشین پہ کام کر رہے ہیں ان آپریٹرز کی ایفیشنسی کے بارے میں آپ کو رپورٹیں چاہیے. ان آپریٹرز نے جو ٹارگٹس اچیو کیے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے. جو ٹارگٹس اچیو ہوئے ان ٹارگٹس کی کوالٹی کیا تھی, کیا وہ اس کوالٹی کے تھے کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی انہوں نے بنا تو 150 چیزیں لی یا 200 چیزیں لی, لیکن ان میں سے آدھی جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ بازار میں بیچی جا سکیں, تو پھر وہ پروڈکشن کا تو نقصان ہو گیا نا. لہٰذا اب ضرورت کس چیز کی پڑی کہ وہ جو آپریٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایفیشنسی, ان کی قابلیت, ان کی آپریشنل سکلز, اس پہ توجہ دی جائے تاکہ وہ بہتر کوالٹی کا پروڈکٹ جو ہے ان مشینوں کے استعمال سے بنا کر کے بیچے. جہاں پہ 500 مشینیں لگی ہوں گی, 20,000 مشینیں لگی ہوں گی, اسپنڈلز لگے, 40,000 لگے, 80,000 لگے ہوئے, لاکھ لگے ہوئے, تو وہاں پہ نوعیت جو ہے انفارمیشن کی وہ آبویسلی تبدیل ہو جائے گی. پھر یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسی آرگنائزیشنز میں جہاں پہ کہ جی والیوم آپ کے آپریشنز کا بڑھتا جا رہا ہے, بیکاز آف دا مینز دیٹ یو آر ڈپلائنگ ٹو مینوفیکچر اور پروڈیوس, اس میں بھی اضافہ ہو گیا, نمبر آف ورکرز میں بھی اضافہ ہو گیا. چاہے پروڈکٹ آپ ایک ہی بنا رہے ہو یا نہیں بناتے ہوں, لیکن جو مشینیں یارن بنا رہی ہیں وہ مشینوں کی تعداد اسپنڈلز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ورکرز بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان ورکرز کو آرگنائز کرنے کے لیے, آرگنائز طریقے سے کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے. آپ نے کیا چیز بنانی ہے, کس گیج کا, کس سائز کا کپڑا ویو کرنا ہے, کس کلر کا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, یارن جو ہے وہ کیا کس اسپیسیفیکیشن کا آپ نے بنانا ہے. یہ سب تمام ڈسیشنز, اور آپ کی مشینیں کس اسپیسیفیکیشن کا یارن بنا سکتی, یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے بارے میں, اور کتنا بنانا ہے یہ آپ نے ڈسیشنز کرنے ہیں. ان ڈسیشنز کو کرنے کے لیے آپ کو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ کیپیسٹیز کیا ہے, کتنا ہم کس چیز پہ کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں, اور پھر اس ساری چیز کو, انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے ایک پلان بنانا ہے کہ ہم نے اس سال میں, اس سہ-ماہی میں, ان 6 مہینوں میں, اس مہینے میں, اس ہفتے میں, ان 2 ہفتوں میں ہم نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں, یہ پروڈکٹس بنانے ہیں, اس طریقے سے ہم نے یہ کام کرنا ہے. آرڈرز کس طریقے سے لینی, ہر چیز پلانڈ طریقے سے آپ نے کرنی ہے. کیوں کہ اگر پلانڈ طریقے سے نہیں ہوگی تو وہ ٹارگٹس جو آپ اپنے لیے سیٹ کر رہے ہو وہ ٹارگٹس آپ اچیو کرنے میں مشکل آئے گی. جب ٹارگٹس اچیو کرنے کی بات آتی ہے اور ٹائملی ٹارگٹس اچیو کرنے کی بات آتی ہے تو پھر بہت سارے ڈیسیشن میکنگ کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں, اور وہ ڈیسیشن میکنگ کے لیے انفارمیشن چاہیے ہوتی. سو پلاننگ کا تصور یہاں آ گیا. سسٹمز کی بات تو ہم نے کر لی کہ جی سسٹمز ہونے چاہیے, رولز ہونے چاہیے, پروسیجرز ہونے چاہیے. پھر اب بات کر رہے ہیں ہم پلاننگ کی, اور اس پلان کو امپلیمنٹ کر کے اس کی مانیٹرنگ ضروری ہے کہ وہ جو کام ہو رہا ہے وہ اس پلان کے حساب سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم نے اپنے لیے ٹارگٹس جو ہے وہ اس حساب سے سیٹ کیے. تو یہ مزید ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. تو یہ بتدریج انفارمیشن کی ریکوائرمنٹ اور انفارمیشن سسٹمز کی ریکوائرمنٹ میں اب پلاننگ اور مانیٹرنگ, جب مانیٹرنگ آپ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جی اس کا ریزلٹ کیا آیا کہ جی ہم نے پلان تو کیا تھا کہ جی یہ 10 چیزیں ہوں گی, لیکن ان 10 چیزوں کی بجائے یہ 6 چیزیں ہوئیں یا 5 چیزیں ہوئیں یا 11 ہوئی یا 12 ہوئی, کیا ہوا؟ وہ ہر ایکٹیویٹی کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ ایک رپورٹ چاہیے ہوگی, اس کے لیے انفارمیشن آپ کو اکٹھا کرنا ہوگی.
اب سائز آف آپریشن آپ کے چونکہ بڑھ گئے تو ایک جگہ نہیں بلکہ 10 جگہ سے آپ یا 10 مشینوں سے یا 20 مشینوں سے یا 50,000 مشینوں سے آپ وہ انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں. اس طریقے سے وہ ایک فرد کی آرگنائزیشن سے یا ایک اسمال سائز آرگنائزیشن سے اب ہم آگے آئے, اور جب آگے آئے تو انتہا تو کوئی ہے نہیں کسی چیز کی, اب ہم لارج سائزڈ آرگنائزیشن کی بات. جب لارج سائز کی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کے والیوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, بے انتہا ہے. انتہا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن ہر شخص ایک دے سکتا ہے. کسی کے لیے 10 روپے بھی انتہا ہو سکتی ہے, کسی کے لیے 10 کروڑ 100 کروڑ 10 بلین بھی انتہا نہیں ہو سکتی. تو یہ ریلیٹو چیز ہے, لیکن انتہا بے انتہا یہ سب چیزیں ریلیٹو ہو جاتی ہیں. سائز آف آپریشن سے تعلق رکھتا ہے. آپ کے پاس مینز آف پروڈکشن جو ہیں وہ کیا ہے, اور مینز آف پروڈکشن میں مشینری بھی آتی ہے, مینز آف پروڈکشن کے اندر لیبر بھی آتی ہے, مینز آف پروڈکشن کے اندر کیپٹل بھی آتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں اور آپ کو دستیاب ہیں تو پھر آپ کے والیوم آف بزنس کی انتہا جو ہے وہ آپ کے ایفرٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کیا چیز کتنی اچھی کوالٹی کی سکسیسفلی بنانے میں ان تمام ریسورسز کے ہوتے ہوئے وہ آپ بنا سکتے ہیں اور بازار میں بیچ سکتے ہیں. اب اس سارے کام کو کرنے کے لیے آپ کو ایک تنظیم چاہیے, ایک آرگنائزیشن چاہیے. اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی اور بہت ساری ڈیسیشن میکنگ ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک فرد کی طرح جو ایک چھوٹی سی دکان چلا رہا ہے, کیا یہ تمام ڈیسیشنز جو ہیں یہ آج بھی ایک فرد لے, ہر چیز کے بارے میں وہی ڈائریکشن دے گا, اس کو بغیر پوچھے ہوئے کوئی کام نہیں ہو سکے گا؟ تو یہ پاسبلٹی جو ہے یہ ذرا ریموٹ ہو جاتی ہے, یہ اب قابل عمل نہیں ہے. یہ مشکلیں پیدا کرے گی کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں جی وہ تمام فیصلہ جات جو ہیں وہ ایک بندہ جو ہے, چاہے کسی نام سے ہو, چیف ایگزیکٹو کے نام سے ہو, اونر کے نام سے ہو, کسی نام سے ہو, وہی شخص کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا اس ادارے کے اندر. تو وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹارگیٹس, وہ آپ کو آبجیکٹیوز جو آپ کے میٹ کرنے چاہتے ہیں وہ نہ میٹ کر پائے. کیوں کہ ڈسیشن میکنگ ہر لیول پہ, ڈسیشن فوری طور پہ چاہیے. ڈسیشن اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں یا نہیں. ڈسیشن تو ابھی چاہیے. اگر نہیں دیں گے ڈسیشن, مشین بند ہو جائے گی, تو مشین جتنی دیر بند رہے گی اس کا لاس جو ہے وہ آپ کا لاس ہو. اگر وہ شخص جو مشینوں کو صبح آن کرتا ہے اور شام کو آف کرتا ہے, اگر اس کو اس بات کا خیال نہیں دلایا جائے گا کہ اس کے بر وقت مشین آن کرنے سے یا آف نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے, تو اس شخص کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس ساری پکچر کے اندر, ان کروڑ ہا کی کھیل کے اندر اس کا کام جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اب فیڈ بیک جو ہے وہ آپ انفارمیشن کی اس سے بھی لے رہے ہیں کہ اس نے کب آن کی مشین, کب آف کی مشین, مشین آن کرنے میں کتنا وقت لگا یا مشین نے آن کرنے میں کتنا وقت لگا, کیونکہ وہ کریٹیکل ہو جاتا. لوگ تو آ گئے کام کرنے کے لیے, اب لوگوں کے آنے کے بعد اگر اس نے مشین کو آن کیا تو ہو سکتا ہے وہ مشین 10-15 منٹ لے, 5-6 منٹ لے کہ جی وہ اس قابل ہو جائے کہ اس پہ لوگ کام کر سکیں. ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک تمام مشینوں نے کام کرنا ہے ایک حساب. ٹائم لاس جو ہے وہ ٹائم لاس کو آپ جس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ شخص جو صرف ایک بٹن آن اور آف کرتا ہے
اس شخص کو بھی بتانا ضروری ہے کہ اس کی بر وقت نہ کام کرنے سے کمپنی کو یا اس ادارے کو یا اس آرگنائزیشن کو کتنے کا نقصان ہو. جب اس کو اس بات کا احساس ہو جائے گا، جب اس کو یہ انفارمیشن حاصل ہوگی، تو اس کے کام کی اہمیت اس کی اپنی نظروں میں بہت بڑھے گی، اور اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ کس طریقے سے اس ادارے یا اس تنظیم یا اس آرگنائزیشن یا اس کمپنی کی پروفیٹیبلٹی اور گول اچیومنٹ میں وہ کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ احساس ہر ورکر کو ایٹ آل لیولز دلانا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور جتنی بڑی آرگنائزیشن ہو جائے گی، جتنی اس میں آپ لیولز آف مینجمنٹ کریٹ کریں گے، اور یہ لیولز آف مینجمنٹ کیا ہوتے ہیں ابھی ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. وہ لیولز آف مینجمنٹ کیا بر وقت ڈسیشن اور یہ احساس بر وقت دلاتے ہیں. آپ ایک طرف ان کی کارکردگی پہ تو نظر رکھتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت کے بارے میں بھی ان کو احساس دلاتے ہیں یا نہیں دلاتے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ایک آرگنائزیشن، دا لارجر دی آرگنائزیشن دا مور کمپلیکس دی ایشوز بیکم. ریلیشن شپس ہیں، انسان کام کر رہے ہیں، مشینیں کام کر رہی ہیں، آپس میں ہر ایک نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، ان کی آپس میں ریلیشن شپ، مشینوں کی فنکشننگ، ٹائمنگ، بہت ساری چیزیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کی انفارمیشن، اور وہ بیسک چیزیں تو بہرحال اپنی جگہ پہ ہیں کہ جی اسٹاک کی موومنٹ کیا ہے، پرچیزنگ کیسے ہونی ہے، سیل کیسے ہونی ہے، مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، کن پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے، کن کی نہیں ہے، سورسنگ میں کہاں سے کر سکتا ہوں، کہاں سے سستا را مٹیریل خرید سکتا ہوں اور کوالٹی کا را مٹیریل خرید سکتا ہوں، جس سے کہ میں ایک کوالٹی کا پروڈکٹ اپنی نئی نویلی مشینوں کے اوپر تیار کر سکوں. تو یہ جس وقت آرگنائزیشن اور اس کے اندر جو مشینری ہے اور اس کے جو ٹرن اوور ہے اور اس میں جو نمبر آف پیپل امپلائڈ ہیں، وہ جس وقت بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ آرگنائزیشن ایک ویری لارج آرگنائزیشن ہو جاتی ہے، اور اس کی انفارمیشن نیڈز اب ان تمام چیزوں کے بارے میں ہو جاتی. گو بیسک اسٹرکچرنگ یا ریکوائرمنٹس یا نیڈس وہی بہت ساری رہ سکتی، لیکن نئے نئے پہلو ان ایریاز کے اندر جو ہیں وہ ارائز ہوتے ہیں، نئے ایشوز ارائز ہوتے ہیں جو بڑے کرٹیکل بن جاتے ہیں. ان تمام ایشوز کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا، اینالائز کر کے اس پہ رپورٹ تیار کرنا، اور وہ رپورٹ پھر صحیح لیول آف مینجمنٹ کے حوالے کرنا، یہ سارے ایشوز جو ہے یہ ایک لارج آرگنائزیشن کے اندر بہت زیادہ کمپلیکسٹی اختیار کرنا. ہم نے اب لارج آرگنائزیشن کی بھی بات کی. ایک چیز رہ گئی اور وہ کانگلومریٹس، ملٹی نیشنلز. جیسے کہ میں نے کہا، ایک کمپنی ہے نیو یارک میں، اس کا صدر دفتر ہے، اس نے انویسٹمنٹ دنیا کے ہر کونے میں کی ہوئی ہے، اور وہ انویسٹمنٹ مینوفیکچرنگ کنسرنز میں ہے، وہ تمام چیزیں بنا رہے ہیں. وہ لوگ جو نیو یارک میں بیٹھے ہیں یا لندن میں بیٹھے ہیں یا بیجنگ میں بیٹھے ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہیں، ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جی آج جو ہماری فیکٹری ٹمبکٹو میں ہے، اس فیکٹری کے اندر جو ہے وہ کیا حالات ہوئے، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو کیا پرابلمز پیش آ رہی ہیں، وہاں پہ ہمیں یہ فیکٹری رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے. یہ تمام انفارمیشن ان کے پاس آنی چاہیے، کیونکہ ان کا پیسہ لگا ہوا ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ. اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی انویسٹمنٹ ہو. اور آج کی دنیا میں جب گلوبلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو پھر بارڈرز کی بات ختم ہو جاتی ہے. آج پاکستان کو اگر پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو پاکستان پیسہ لینے کے لیے یورپ میں یورو بانڈز جو ہے ان کا اجرا کرنے کا سوچتا ہے کہ وہاں سے پیسہ جو سرپلس پیسہ ہے وہ ہم لے کر کے آئے اور پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کریں. پاکستان آج یہ سوچتا ہے کہ جی ڈائریکٹ فارن، اور دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں، چین ہے، ہندوستان ہے،
کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جی بارڈرز کا اب کوئی تصور نہیں ہے. وہ فارن انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ بہت دور سے کہیں سے آ رہی ہے. وہ آپ ود ان دی آرگنائزیشن، ود ان دا کنٹری آپ جنریٹ نہیں کر رہے. اب وہ جو پیسہ دے رہے ہیں ظاہر ہے ان کو انٹرسٹ ہے کہ جی جہاں ہم دے رہے ہیں وہاں سے واپسی کیا ہوگی، اس کا کیا اس کو صحیح استعمال ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ انفارمیشن جو ہے، یہ اب کانگلیمریٹ کے جو ہیڈ آفس ہے اس کے ہیڈ آفس میں پرفارمنس کیسی ہے ان تمام کمپنیز کی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے ہیڈ آفس میں انفارمیشن پہنچنے کی ضرورت کہ جی ریزلٹس کیا ہے، پرفارمنس کا ریزلٹ کیا، آپریشنس کا ریزلٹ کیا ہے، پرابلمس کیا ہے، اکنامک سچویشن کیا ہے جس ملک میں وہ فیکٹری ہے یا جو فیکٹریاں ہیں جن ممالک میں ہیں وہاں پہ اکنامک سچویشن کیا ہے، وہاں پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، وہاں پہ سوشل سچویشن کیا ہے. یہ تمام چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کی انفارمیشن جو ہے وہ ہیڈ آفس تک، جہاں کہیں بھی وہ ہیڈ آفس ہو. تو نیچر آف انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ ایک اور نوعیت کا ہو جاتا ہے اور مزید کمپلیکس ہو جاتا ہے. اور وہ جو انفارمیشن ہیڈ آفس میں چاہیے، اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے یہ پھر لازم ہو جاتا ہے کہ جتنے یونٹس ہیں اس نیٹ ورک کے اندر، ان تمام میں ایسے انفارمیشن سسٹمز موجود ہوں کہ جو وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں، وہ انفارمیشن کلیکٹ کرے، جس سے کو کمبائن کر کے، جس کو اینالائز کر کے وہ رپورٹ جو ہیڈ آفس میں چاہیے وہ ہیڈ آفس تک رپورٹ پہنچے. تو یوں کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ بتدریج بڑھتی جاتی ہیں. اب یہ ہم نے باتیں جتنی کی ہیں یہ بحوالہ سائز آف دی آپریشن کے کی. انفارمیشن نیڈس، انفارمیشن ریکوائرمنٹس اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کا کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنی گفتگو میں مشینوں کی بات کی، ہم نے گفتگو کی کہ جی آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یا آپ صرف مال بیچ رہے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں. تو 3-4 مختلف سیکٹرز آ گئے. مینوفیکچرنگ سیکٹر آ گیا، ٹریڈنگ آ گیا، سروس سیکٹر آ گیا. اور سروس سیکٹر کے اندر پھر بہت سارے مختلف اس کے سب سیٹس ہیں کہ فائنینشیل سروسز ہیں، بینکس ہیں، انشورنس ہے، بروکریج ہے، اکاؤنٹنسی سروسز ہیں، ایکچوریل سروسز ہیں، انجینئرنگ سروسز ہیں، ڈیزائننگ سروسز ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. اب یہ میں اگر کہوں کہ جی جو فائنینشیل سیکٹر کے اندر جو بینک کام کر رہا ہے، جو اس کی نیڈز ہے وہی بائنا ہی نیڈز جو ہیں وہ جو ایک مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کمپنی ہے بہت بڑی وہ اس کی بھی ہوں گی، تو یہ بالکل غلط ہوگی بات. کیوں کہ مینوفیکچرنگ ایک جو آرگنائزیشن ہے اس کی نیڈز، اس کے پروسیسز، اس کی ریکوائرمنٹس، اس کے ڈسیشنز، وہ ایک ٹوٹلی مختلف قسم کی چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. جبکہ بینک میں ایک نہایت ہی علیحدہ اور مختلف قسم کی ریکوائرمنٹ یا انفارمیشن نیڈ ہوتی ہے. سو سچویشن جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہر قسم کا جو کام ہے اس کے لیے اپنی انفارمیشن نیڈس ہیں، اپنی انفارمیشن ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے لیے جو سسٹم ٹو کلیکٹ دیٹ انفارمیشن، ٹو ڈیزائن دیٹ سسٹم آف کلیکٹنگ دی انفارمیشن وہ ڈفرینٹ ہے. اور پھر اس انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے اس کو اینالائز کرنا اور اس انالیسس سے رپورٹ اس قسم کی جو کہ اس سیکٹر کے لوگوں کو کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے وہ بنا کر کے دینی جو ہے وہ ہر سیکٹر میں مختلف ہوگی. کوئی ایک جنرل قسم کی، اب ہم کہتے ہیں جی تمام بینکوں کو جو ہے وہ ایک ہی قسم کی رپورٹ، جی بہت ساری رپورٹس جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہوں گی، لیکن
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بینک کی چونکہ مختلف مینجمنٹ ہے، اس لیے اس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے، کی سوچ کے طریقے سے، انداز سے اس کو اپنے لیے جو انفارمیشن چاہیے اس میں کچھ فرق ہو. ہاں، ایک سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں یہ 50 رپورٹیں چاہیے اس طریقے سے. اب وہاں پہ تو تعین ہو گیا، لیکن جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس کو اس 50 کے علاوہ کوئی 10 اور بھی چاہیے انفارمیشنز. کیوں؟ کہ وہ ڈے ٹو ڈے آپریشنل ڈسیشنز لے رہا ہے. اس نے ہر روز کے حالات پہ، ہر روز کے واقعات پہ، ہر روز کی ٹرانزیکشنز پہ نظر رکھی ہوئی ہے. سینٹرل بینک کے حوالے سے ایک اوور ویو، ایک پیریڈ کا ٹوٹل پکچر جو ہے وہ ان کے سامنے آنی چاہیے. ان کو اس سے غرض نہیں کہ جی کون 50 لوگوں کو پیسے دیے گئے یا جن سے ڈپازٹ لیے گئے یا کیا ٹرانزیکٹ. انہوں نے کہا کہ ٹرانزیکشنز آپ نے مختلف مدوں میں کیا کیا کیے ہیں اور کتنا والیوم کیا، اور اس کے لحاظ سے جو ہم نے آپ کو گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں ان گائیڈ لائنز کو اوبے کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. جو ہم نے کہا کہ اسٹیچوٹری ریزروز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے، کیش ریزروز ہونے چاہیے، وہ آپ نے کمپلائی کیے کہ نہیں کیے. جو بینک کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، پلس یہ کہ روز کیا پوزیشن بنتی ہے، کیا روز وہ کرائیٹیریا میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کہ کہیں وہ شارٹ ہو گیا، کہیں اس کے پاس سرپلس پیسہ ہو گیا. بھائی سرپلس ہو گیا تو وہ نقصان میں آئے گا کیونکہ اس کا پیسے کا استعمال نہیں کر رہا. شارٹ ہو گیا تو اس کو قرض مانگنا پڑے گا کیونکہ لوگ وہاں موجود ہے کہ جی ان کو پیسہ چاہیے اور ہمارے پاس پیسہ دینے کے لیے نہیں. تو نوعیت جو ہے انفارمیشن کی وہ کام کے لحاظ سے، مینجمنٹ کے لحاظ سے، نیچر آف ورک کے لحاظ سے، ایکسٹینٹ آف آپریشنس کے لحاظ سے یہ چینج ہوتی رہتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ذرا اسٹرکچرز کی. جنرلی ہم نے گفتگو کی، ہم نے لیولز آف مینجمنٹ کی گفتگو کی. یہ اسٹرکچرنگ کیسے ہوتی ہے، کس قسم کی ہوتی ہے. عام طور پہ مینجمنٹ آرگنائزیشنز کا جو اسٹرکچر ہے وہ یا ایک فلیٹ اسٹرکچر ہوتا ہے یا ایک پیرامڈ اسٹرکچر ہوتا ہے، جس کو ہم ٹال اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ہائیارکل اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ہائیارکیز بنی ہوئی ہیں، ویریس لیولز آف ڈیسیشن ٹیکرز ہیں، ویریس لیولز آف مینجمنٹ. میں اگر چاہوں میں سب سے لوئسٹ لیول پہ ہوں اور میں یہ چاہوں کہ سب سے ٹاپ لیول تک میں اپنی بات پہنچاؤں تو مجھے کئی درجے، کئی ڈفرنٹ لیولز کو کراس کے تھرو جانا پڑے گا. ایک لفظ ہم بڑے عام طور پہ سنتے ہیں، تھرو پراپر چینل. اب یہ پراپر چینل کیا چیز ہوتی ہے؟ پراپر چینل کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ اپنے سے اوپر جو صاحب ہیں ان کو ایک کاغذ لکھیے. وہ صاحب اگر مناسب سمجھتے ہیں، یہ صاحبہ مناسب سمجھتی ہیں، تو وہ کاغذ اپنے سے اوپر لیول پہ لے کے جائیں گے. وہ صاحب یا صاحبہ اگر اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو وہ اس سے اگلے لیول پہ لے کے جائیں گے. اور یوں یہ ایک سلسلہ پراپر چینل کا چلنا شروع ہو جائے گا. آرگنائزیشن کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کس لیول پہ کیا اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی ہے، ڈی سینٹرلائز کی ہے آپ نے، کہ وہ ڈسیشن ایک نوعیت کا وہ اسی لیول پہ لے لیا جائے، اس کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ جی اسٹرکچرنگ جو آپ کے آرگنائزیشن کی ہے وہ کیسی ہے. ہم بہت دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کی اسٹرکچرنگ بڑی بیوروکریٹک ہے. بیوروکریٹک
کا کیا مطلب ہے؟ بیوروکریٹک کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لیولز اس میں ہے جس کے تھرو انفارمیشن کو پاس ہو کے الٹیمیٹلی اس اتھارٹی کے پاس جانا ہوتا ہے کہ جس نے ڈسیشن میکنگ کرنی ہے. وہ ڈسیشن میکنگ اتھارٹی سیکرٹری ہے یا منسٹر ہے. وہ ڈسیشن میکنگ اگر اتھارٹی ہے تو تمام کاغذ وہاں تک پہنچیں گے, تب ڈسیشن ہو کے پھر اسی رستے واپس آئیں گے. تو یہ ایک بیوروکریٹک یا ہیاکل آرگنائزیشن کا ایک بڑا سمپل سا ایگزامپل. اگر آپ انڈسٹری کے اندر اس قسم کا اسٹرکچر بناتے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ڈسیشن میکنگ, ڈے ٹو ڈے ڈسیشن میکنگ, کیا وہ ایکسپیڈائٹ ہوگی؟ کیا وہ جلدی ہوگی؟ اس بات کا جواب آپ سوچ کے رکھیے, اور جواب اس چیز کا میں اگلے لیکچر میں آپ کو دوں گا. جو فلیٹ اسٹرکچر ہے, فلیٹ اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے؟ فلیٹ اسٹرکچر میں آپ نے کچھ لیولز جو ہیں وہ نکال دیے ہوتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں؟ آپ اس لیے نکالتے ہیں کہ ڈسیشن میکنگ کا پروسیس ایکسپیڈائٹ ہو اور مینجمنٹ اور مانیٹرنگ جو ہے اس میں بہتری آئے. بہرحال ان دونوں سٹرکچرز کے حوالے سے ڈیٹیلڈ گفتگو جو ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. پیرامڈ سٹرکچر کے اندر لو نمبر آف سبارڈینیٹس کہا جاتا ہے کہ پر سپروائزر لو نمبر آف سبارڈینیٹس ہوتے ہیں, یعنی سپروائزر کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے, لیکن چین آف کمانڈ جو ہے وہ بڑی لمبی ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر فوج کے اندر ہر ڈسیشن چیف آف آرمی سٹاف نے لینا ہو تو وہ شخص جو فرنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جس کو گولی چاہیے, ایمیونیشن چاہیے, وہ اس انتظار میں بیٹھے گا کہ کس دن اس کو ایمیونیشن کی سینکشن چیف آف آرمی سٹاف کر کے دیتا ہے, تو بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ چین آف کمانڈ بڑی لمبی ہے. لہذا وہاں پہ بھی ڈی سینٹرلائزیشن ہے آف ڈیسیشن میکنگ کہ the man requires ammunition. The ammunition will be provided by perhaps the field office, which is under the control and command of maybe a major. تو ڈسیشن میکنگ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. کس کس قسم کی ڈسیشن کون کر سکتا ہے, کس لیول پہ کر سکتا ہے, اور پھر اس حساب سے کتنے لیولز اس آرگنائزیشن میں کریٹ ہونے چاہیے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے. ہائرارکل آرگنائزیشنز کے اندر یا پیرامڈ آرگنائزیشنز کے اندر یا ٹال آرگنائزیشنز کے اندر لیولز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. فلیٹ اسٹرکچر کے اندر یہ لیولز ریڈیوس ہو جاتے ہیں, ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ایک لیول پہ آ کر کے وہ بیس جو ہے اس کو براڈن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مانیٹرنگ, تاکہ وہ ڈسیشن میکنگ وغیرہ جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے. لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی فلیٹ اسٹرکچر از دی آئیڈیل اسٹرکچر یا پیرامڈ اسٹرکچر یا ہائرارکل اسٹرکچر از ناٹ دی آئیڈیل اور دی آئیڈیل. There is no such thing as ideal. Ideal is what your organization needs and what your organization handles. اس بات پہ ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور آئندہ اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. شکریہ اور خدا حافظ.